سرفراز ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا نہیں سمجھی کہ غوث اعظم کون ہے، اس لیے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے مقام کو نہیں سمجھے، ان کی شان، ان کی عزت، ان کے رتبے کو نہیں سمجھے۔ ارے کون ہے غوث اعظم؟ سنو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، کیا شان ہے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ سرکار غوث پاک، سرکار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پر تشریف لے گئے۔ سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار پر تشریف لے گئے، لے جا کر غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، سلام کیا۔ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ جن کے مخلد کا نام غوث اعظم ہے۔ جیسے ہم لوگ فقہ میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلد ہیں، اسی طرح سرکار غوث پاک امام احمد بن حنبل کے مخلد ہیں۔ ہم لوگ حنفی ہیں، غوث پاک حنبلی ہیں۔ غوث پاک ذرا زور سے بولیں، غوث پاک حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، غوث پاک سرکار حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ اور سنو، امام احمد بن حنبل کون؟ جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ ایسی بابرکت ذات کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، وہ امام احمد بن حنبل جو عراق میں آرام فرما رہے ہیں، سرکار غوث پاک ان کی مزار اقدس پر تشریف لے گئے۔ اپنے امام کو آپ نے بحیثیت مقلد، بحیثیت زائر، بحیثیت ایک خادم کے سرکار غوث اعظم نے سلام کیا، السلام علیکم یا ولی اللہ، جیسے ہم لوگ بھی سلام کرتے ہیں ولیوں کو۔ لیکن اب دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی سلام سرکار غوث پاک نے پیش کیا، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو ہم نے کیا دیکھا؟ مزار امام احمد بن حنبل شق ہو گئی، مزار شریف شق ہو گئی، جدا ہو گئی، اور اس میں سے سرکار امام احمد بن حنبل تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل جلوہ گر ہوئے، جو تقریباً 150-200 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، وہ مزار سے باہر تشریف لائے۔ سرکار غوث پاک کو اپنے سینے اقدس سے لگا لیا، لگا کر کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم شریعت میں بھی آپ کے محتاج ہیں، ہم طریقت میں بھی آپ کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر! 7.5 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب امام بخاری نے بخاری شریف کو مکمل طور پر جمع کر دیا، اس میں حدیثوں کو پوری مکمل بخاری جمع ہو گئی، کتاب کی شکل اختیار کر گئی، تو اب امام بخاری نے کیا کیا؟ وہ بخاری شریف مدینہ منورہ سے نکلے اور سرکار امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ آ کر امام احمد بن حنبل کو پیش کیا، کر کے کہا حضور آپ اس کا مطالعہ کر لیں، آپ اس کی تصحیح فرما دیں، اگر آپ کہیں یہ کتاب صحیح ہے تو میں اس کو رسول اللہ کی امت میں دے دیتا ہوں، اگر آپ کہیں نہیں تو میں گڑھا کھود کر اس بخاری شریف کو دفن کر دیتا ہوں۔ تو سرکار امام احمد بن حنبل نے بخاری شریف کی تصحیح فرمائی اور پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے آپ امت کے بیچ میں پھیلا دیجئے، امت میں تقسیم کر دیجئے۔ ان کے صدقے سے ہمیں بخاری ملی میرے بھائی، 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ ایسی جلیل القدر ذات اپنے مخلد سرکار غوث اعظم کو کہتی ہے کہ ہم شریعت میں بھی آپ کے محتاج ہیں، طریقت میں بھی آپ کے محتاج ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم سمجھے نہیں ولی کے مقام کیا ہے، ہم جانتے نہیں اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، بس ہمیں اپنی 2 نمازوں، اپنے تھوڑے تقوی، اپنے تھوڑے پرہیزگاریوں پر گھمنڈ، ہمیں تکبر، ہمیں اتنی ریاکاری، ہمیں اتنا احساس کہ ہماری نماز ہم کو بچا لے گی، ہمارا روزہ بچا لے گا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، نماز تو زندگی بھر پڑھنا ہے مگر نماز پہ اکڑنا نہیں ہے، روزہ زندگی بھر رکھنا ہے مگر روزے پہ اکڑنا، جتنی نماز پڑھو گے اتنے عاجز بنتے جانا ہے، جتنے روزے رکھو گے اتنے عاجز بنتے جانا ہے۔ اے اللہ، نماز تو پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، میرے مولا
دیکھ تیرے غوث کا دامن تھام کے کھڑا ہوں، تیرے غریب نواز کا دیوانہ بن کے کھڑا ہوں مولا، اس لیے کہیں یہ غارت نہ ہو جائے، کہیں نماز غارت نہ ہو جائے، کہیں روزوں کا ثواب غارت نہ ہو جائے، کیونکہ مولا میں جانتا ہوں اکڑنے والوں کی عبادت غارت ہو جاتی ہے، اس لیے میں تیرے محبوبوں کا دامن پکڑ کر عاجز بن گیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، عاجز بنو، اولیاء اللہ کے چاہنے والے بنو۔ یہ اولیاء اللہ کی طرف جانے کا ہمیں ہمارے بابا نے حکم نہیں دیا، دادا نے نہیں دیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، غوث و خواجہ جنید اور بایزید کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی، یہ کسی ملا کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اللہ ہو کر ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ان کے صدقے میں تمہاری عبادت بھی بچ جائے گی، تمہیں جنت میں بھی جگہ نصیب ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، دین کو سمجھو۔